والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جو ہے وہ طلاق قبل الدخول، طلاق قبل الدخول کا اس کا حکم ذکر ہوگا۔ 15واں حکم ہے لا جناح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دو ما لم تمسوهن، یہاں ابھی تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو۔ یہاں پر تمسوہن سے مراد صرف ہاتھ سے چھونا مراد نہیں ہے بلکہ انٹرکورس مراد ہے۔ ما لم تمسوہن او تفریضوا لہن فریضہ، یا پھر تم نے ان کے لیے ابھی تک حق مہر مقرر نہ کیا ہو، اس سے پہلے اگر طلاق دے دو تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ضرورت کے تحت طلاق دی جا سکتی ہے۔ ومتعوہن، اور ان کو فائدہ دو، اس کو متع طلاق کہتے ہیں، یعنی کہ جو مطلقہ عورت ہو اس کی تالیف قلبی کے لیے کچھ اس کو مال دینا چاہیے، اپنی استطاعت کے مطابق کچھ مال اس کو دینا چاہیے۔ علی الموسع قدرہ، جو مالدار شخص ہے وہ اپنے مطابق یہ دے گا، وعلی المقتر قدرہ، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق یہ متع طلاق اس کو دے گا، مطلقہ کو۔ ہمارے معاشرے میں اس کا کوئی تصور ہے؟ نہیں سر۔ نہیں، یہ تو ہوتا ہے کہ اگلا بھی اس سے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ظلم کرتے ہوئے۔ تو شریعت کے احکام آپ دیکھیں گے تو جو بندہ صرف شریعت کے احکام کو دیکھے گا نا، وہ یہ جان لے گا کہ یہ شریعت کسی انسان کی نازل کردہ یا کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ اس شریعت کے اندر جو ایک کاملیت، اکملیت ہے، اس کے اندر جو انسانوں کی مصالح کی رعایت ہے، انسانوں کی بہتری کے جو احکام ہیں، اور جو اس شریعت کے محاسن ہیں، یہ شریعت جو ہے وہ خود بول کے بتاتی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت۔ بہرحال متاعا بالمعروف، فائدہ دینا ہے عرف کے مطابق، حقا علی المحسنین، یہ محسنین کے اوپر، محسنین کے ذمہ حق ہے کہ وہ یہ مطلقہ کو اگر طلاق دے دی اور ابھی جو ہے وہ انٹرکورس نہیں ہوا تھا تو کچھ نہ کچھ اس کو فائدہ دیں گے۔ اچھا، اب جو ہے وہ طلاق انٹرکورس کے بعد تو اس کا حکم ذکر ہوگا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن نہیں، یہ اب ہے کہ جو حق مہر ہے وہ مقرر ہو چکا تھا، حق مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن ابھی انٹرکورس نہیں ہوا، تو اس صورت میں کیا ہے؟ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم نے طلاق دے دی اس سے پہلے کہ ابھی تم نے جو ہے وہ ان کو مس کیا ہو، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور تم ان کے لیے حق مہر جو ہے اس کو مقرر کر چکے ہو، تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، تو نصف ہے اس کا، ما فرضتم کہ جو تم حق مہر، فنصف ما فرضتم، تو نصف ہے اس مقدار کا کہ جو تم مقرر کرو گے، الا ان یعفونا، الا ان یعفونا، مگر یہ کہ وہ عورت خود معاف کر دے، وہ عورت خود معاف کر دے، او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے کہ جس کے ہاتھ میں نکاح کا بندھن جس کے ہاتھ میں ہے، یا تو وہ خود معاف کر دے تو پھر تو بات ہے، اور ورنہ جو ہے وہ نصف حق مہر کا نصف جو ہے وہ دینا پڑے گا طلاق دینے کی صورت میں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کو مت بھولو، یعنی کہ یہ طلاق کے بعد بھی آپس میں جو فضل ہے اس کو مت بھلاؤ، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا کہ طلاق کا مطلب ہی دشمنی ہے، طلاق کا مطلب ہی دشمنی ہے، یعنی کہ دو خاندانوں میں طلاق ہو جائے تو اس کے بعد یہ ممکن نہیں ہے کہ دونوں کے تعلقات جو ہیں وہ برقرار رہیں، تعلقات جو ہے وہ حسب معمول نارمل رہیں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن شریعت جو ہے وہ اس کی نظر میں طلاق کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ طلاق جو ہے وہ دشمنی ہی کا دوسرا نام ہے۔ اگر دو لوگ آپس میں ان کا نباہ نہیں ہو سکا تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر دو لوگ جو ہیں ان کا آپس میں نباہ ہو سکے؟ یہ ضروری تو نہیں ہے۔ بعض دفعہ دو لوگ بہت، یعنی کہ اس کی کئی مثالیں ہیں، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو بھی اس کی کئی مثالیں مل جائیں گی کہ لڑکا اور لڑکی دونوں دیندار ہیں
دونوں جو ہے وہ اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہیں، اچھی فیملیز سے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سب کے باوجود آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں ہو سکی، ٹھیک ہے، آپس میں گزارا نہیں ہو سکا، نہیں چل سکے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپس میں دشمنی ہی ہو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ 16واں حکم ہے نماز کے حوالے سے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اور حفاظت کرو نمازوں کی، خاص طور پہ عصر کی نماز کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے قنوت کرتے ہوئے، فرما برداری اور تابع داری کرتے ہوئے قیام کیا کرو۔ اب جو ہے وہ خوف کی حالت میں نماز، خوف کی حالت میں نماز جس کو صلاۃ خوف کہتے ہیں، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اب اگر تمہیں دشمن کا خوف ہو تو فَرِجَالًا یعنی کہ فَصَلُّوا رِجَالًا، پھر تم نماز پڑھو چلتے ہوئے، چلتے پھرتے، اگر دشمن کا خوف ہو اور چلتے پھرتے نماز پڑھنی پڑے تو چلتے پھرتے نماز پڑھو، او رکبانہ یا سواری کی حالت میں، اپنے گھوڑوں پر سوار ہو اور یا اپنی گاڑیوں پر، جیپوں پر، جس بھی چیز پر سوار ہو، اور دشمن پیچھا کر رہے، اترنے کا اور رکنے کا وقت نہیں ہے تو سواری کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اور جب دشمن سے امن ہو جائے، خوف زائل ہو جائے، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اس وقت نماز پڑھو جیسے اللہ نے تمہیں سکھائی ہے، ما لم تکونوا تعلمون، جو کہ تم پہلے نہیں جانتے تھے، یعنی کہ حالت خوف میں نماز پڑھنے کے اندر جو ہے وہ رخصت ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر تفصیل سے طریقہ موجود ہے کہ حالت خوف کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب جو ہے وہ عدت کا ذکر ہوگا، جو عدت علی سبیل الاستحسان ہے، یعنی کہ پیچھے جو عدت کا حکم گزرا تھا، متوفی عنہا زوجہا کی عدت، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے، وہ پیچھے جو عدت گزری تھی وہ وجوبی عدت تھی۔ اب جو عدت کا ذکر ہوگا یہ علی سبیل الاستحسان ہے، یعنی کہ پسندیدہ چیز یہ ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت کر دیے جائیں اور اپنے پیچھے عورتیں، بیویاں چھوڑ دیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ وصیت کر دیں، لازواجہم، یوسی وصیتاً لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائیں، متاعا الی الحول، کہ وہ فائدہ دی جائیں 1 سال تک، غیر اخراج، بغیر نکالے جانے کے، یعنی کہ 1 سال تک ان کو نکالا نہ جائے، 1 سال تک ان کو ان گھروں میں رہنے دیا جائے، کیونکہ یہ بہت گہری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، بہت جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ عورت کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اس صدمے سے جو ہے وہ نکلے، تو متاعا الی الحول غیر اخراج۔ اچھا، فإن خرجنا، اگر یہ عورتیں خود نکلیں تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن، کہ جو وہ اپنے نفسوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں، من معروف، معروف کے مطابق، عرف کے مطابق، اچھائی کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان کے لیے متاع طلاق ہے، بالمعروف، معروف کے مطابق، عرف کے مطابق، عرف سے مراد معاشرے کا عرف بھی ہے، اور اس چیز کا بھی خیال کیا جائے گا کہ وہ شخص جس نے طلاق دی ہے اس کی اپنی مالی حیثیت کیا ہے۔ اب اگر ایک شخص جو ہے وہ اس کی آمدن 15-20 ہزار ہے تو اس سے یہ مطالبہ کرنا کہ متع طلاق میں جو ہے وہ تم لاکھوں روپے دو، یہ درست نہیں ہے۔ اور اگر ایک بندے کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہے تو اگر وہ متع طلاق دیتا ہے 15,000، 20,000، 25,000، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ عرف کے مطابق اس سے چاہیے کہ وہ اسے جو ہے وہ کچھ مال دے، کچھ سامان دے۔ حقا علی المتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ذمہ یہ فرض ہے۔ اب یہ جو پیچھے 18 احکام بیان ہوئے، ان کی ترغیب دی جائے گی ان کی تعمیل کی طرف، تو فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو، تاکہ تم جو ہے وہ ان احکام پر عمل کر سکو۔ یہاں پر باب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب جو ہے وہ چوتھا باب ہے، اور یہ جو حصہ چل رہا ہے یہ کون سا حصہ چل رہا ہے سورت کا؟ تیسرا حصہ چل رہا ہے، اور اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ اور انتظامی امور۔ بارک اللہ فیکم۔ اب ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر ہوا جو جہاد سے پہلے ضروری ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے دیکھا تھا جو اس حصے کے شروع میں جو باتیں ہوئی تھی کہ الحمدللہ کہ جہاد سے پہلے جن امور کی ضرورت ہے، پھر جہاد کے احکام بیان ہوئے، اور پھر اس کے بعد بیان ہوا حج اور عمرے کا جو ہے وہ تذکرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد اس باب کے اندر باقی انتظامی امور کا تذکرہ ہوا جن کا تعلق
مسلمان معاشرے سے ہے جو جہاد کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے۔ تو اب جہاد کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آئے گا اس میں خاندانی نظام بھی ہوگا۔ خاندانی نظام چلانے کے لیے ان احکام کی ضرورت نہیں ہے کیا کہ جن کا یہاں پر بیان ہوا ہے، سب سے زیادہ انہی احکام کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جتنے دارالافتاء ہوتے ہیں نا مدارس کے ساتھ، اور اب وہ سسٹم تو اب نہیں ہے یہاں پر کہ قاضیوں کی عدالتیں ہوں اور جن کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ اپنے فیصلے لے کر جائیں اور شرعی فیصلے بھی وہیں پر ہوں، وہ صورتحال تو یہاں پر اب نہیں ہے۔ لیکن جو دارالافتاء ہیں وہاں پر سب سے زیادہ جو مسائل آتے ہیں وہ کون سے مسائل پوچھے جاتے ہیں دارالافتاء میں سب سے زیادہ؟ آئیڈیا ہے کسی کو؟ نہیں سر۔ سر گھریلو گھریلو نکاح وراثت کے والے سے نہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل سب سے زیادہ جو فتویٰ پوچھا جاتا ہے وہ نکاح اور طلاق کے مسائل پر، خاص طور پہ طلاق کے مسائل کا فتویٰ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے وہ شریعت نے تفصیل کے ساتھ یہ احکام بیان کر دیے ہیں۔ اب چوتھے باب کے اندر جو ہے وہ جہاد کی طرف ترغیب دی جائے گی، جہاد کی طرف ترغیب دی جائے گی دو واقعات کا ذکر کر کے، دو واقعات کا ذکر کر کے جہاد کی طرف ترغیب دی جائے گی۔ اور یہ جو باب ہے یہ 253 پہ ختم ہو جائے گا، آیت نمبر 253 پہ یہ چوتھا باب ختم ہو جائے گا۔ تو پہلا واقعہ جو ذکر ہوگا ترغیب الی الجہاد کے لیے وہ ذکر ہوگا ان لوگوں کا جو لوگ موت کے ڈر سے اپنے علاقے سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، لیکن جب وہ موت کے ڈر سے اپنا علاقہ چھوڑ کے نکلے تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ ان کو موت دی، اور موت دے کے دوبارہ زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے احسان کرتے ہوئے۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ موت سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، موت سے ڈر کے موت سے بچ نہیں سکتے۔ تو جب موت سے ڈر کے بھاگنے سے موت سے بچ نہیں سکتے تو پھر موت سے مت ڈرو، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہو۔ تو فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، ان لوگوں کی حالت کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ الی الذین خرجوا من دیارہم، کہ جو لوگ اپنے بستیوں سے اپنے علاقوں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے، وہم الوف، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور یہ نکلے کیوں تھے؟ حذر الموتی، موت کے ڈر کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنے علاقے کو چھوڑ کر باہر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ اس کی تفسیر میں مختلف چیزیں ہیں کہ یہ کیا، اس کی حقیقت کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے وبا سے ڈر کے، کوئی کہتا ہے کہ دشمن سے بچنے کے لیے وغیرہ۔ بہرحال فقال لهم اللہ موتو، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کہا مر جاؤ، مر جاؤ۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا موتو تو فماتو، وہ سب کے سب مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، بڑا فضل فرمانے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت شکر ادا نہیں کرتی۔ تو یہ پہلا واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے، اور اس سے مقصد کیا ہے؟ ترغیب الی الجہاد ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی اس واقعے سے کس طرح ترغیب الی الجہاد دی گئی ہے؟ جی سر۔ چلیں اب انشاءاللہ 25 منٹ پہ نماز پڑھتے ہیں، آج تھوڑا سا ٹائم آگے ہو گیا۔ اب قتال فی سبیل اللہ کا حکم، وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ کے راستے میں قتال کرو اور جان رکھو، واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اب انفاق کی ترغیب ہے کیونکہ جہاد، جی پوچھئے سر مجھے کلیئر نہیں ہوا یہ پچھلی آیت میں کیسے جہاد کی طرف ترغیب دی گئی ہے؟ وہ لوگ جو کہ بستی سے نکلے کس وجہ سے نکلے، کس چیز سے ڈر کے نکلے بستی سے؟ خوف سے، کس موت چیز سے، موت سے ڈر کے۔ موت، تو کیا وہ موت سے بچ گئے؟ نہیں بچے۔ تو مطلب یہ ہے کہ موت سے ڈر کے بھاگنے سے موت سے بچ نہیں جاؤ گے۔ صحیح، ٹھیک ہے تو سر۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ جہاد سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو یہ ہو کہ جہاد سے ڈر کے بھاگ جائیں گے تو پھر موت نہیں آئے گی، تو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جہاد سے بھاگنا بھی ہے اور پھر مرنا ہے تو جہاد سے بھاگنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، ترغیب الی الانفاق۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اور کون ہے جو کہ اللہ کو قرض حسنہ دے تو فیضاعفہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس قرض کو بڑھا دے گا، اضعافا کثیرہ، کئی گنا بڑھا کر اللہ اس کو لوٹائے گا، ثواب کی صورت میں یا مال میں برکت کی صورت میں، دونوں بھی ہو سکتا ہے۔ واللہ یقبض، اور اللہ تنگ کرتا ہے، الرزق، رزق کو، ویبسط، اور پھیلاتا ہے، الرزق، رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ اب جو ہے وہ دوسرے واقعے کا تذکرہ ہے، اس کا تعلق بھی بنی اسرائیل سے ہی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے بعد
اور اس میں طالوت اور جالوت کا قصہ ذکر ہوگا، داؤد علیہ السلام نے کس طرح جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا، اور یہ بڑے پسندیدہ میرے مقامات میں سے ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو پورا اکٹھا ہی پڑھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر نماز کے بعد انشاءاللہ یہاں سے پڑھتے ہیں الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، یہ دوسرا واقعہ ہے، آیت نمبر 246، دوسرا واقعہ ترغیب الی الجہاد کے لیے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، کیا تم نے دیکھا نہیں اس گروہ کو جو بنی اسرائیل میں سے تھا، من بعد موسیٰ، اور موسیٰ کے بعد کا موسیٰ کے فوت ہونے کے بعد، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی بات ہے۔ اذ قالوا لنبی لہم، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، ابعث لنا ملکا، ہمارے لیے ایک امیر جہاد کو مقرر کیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم اللہ کے راستے میں قتال کریں، یعنی کہ بغیر امیر کے جہاد چونکہ نہیں ہو سکتا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ایک امیر مقرر کیجئے تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ ملک سے یعنی کہ نبی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے امیر جہاد مقرر کریں، ٹھیک ہے۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نبی نے کہا کہ تم یقیناً تم لوگ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو گے۔ نبی جو تھے وہ جانتے تھے قوم کا مزاج، انہوں نے کہا حل جو ہے یہاں پر قد کے معنی میں ہے، قد عصیتم، یعنی کہ یقیناً اگر تم پر قتال فرض کر دیا گیا تو تم جہاد کرنے سے انکار کر دو گے، جہاد نہیں کرو گے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، ہمارا کیا عذر ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں قتال نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں ہماری بستیوں سے اور ہماری اولادوں سے دور کر دیا گیا اور نکال دیا گیا ہے، کیا اس کے باوجود بھی ہم جہاد نہیں کریں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر فرض کر دیا گیا جہاد کو، تو تولوا، پھر گئے، جہاد کرنے سے پھر گئے، انکار کر دیا، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس فریضے کو ادا کیا، اور واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پر ظالمین سے کون مراد ہیں؟ جہاد سے پھرنے والے۔ ہاں، یہ یہاں پر ظالمین سے مراد وہ ہیں جو تولوا، جو کہ جہاد سے پھر گئے، ٹھیک ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اب جب اللہ تعالیٰ نے ایک امیر جہاد اور بادشاہ کو مقرر کر دیا ان کے لیے، وقال لهم نبيهم، اور ان کو کہا ان کے نبی نے کہ ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ یا امیر جہاد مقرر کر دیا ہے۔ اب جو ہے وہ اعتراض کرنے لگے اور وہی کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنے لگے، کہنے لگے، قالوا انا یکون له الملک علینا، یہ طالوت کو ہمارے اوپر بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے، طالوت کو ہمارے اوپر کس طرح رہنما بنایا جا سکتا ہے، حالانکہ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں سردار بنایا جائے، وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اس کو تو فراخی مال بھی نہیں دی گئی، اس کے پاس تو بہت زیادہ مال بھی نہیں ہے، تو یہ کس طرح ہمارا سردار بن سکتا ہے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، ان نبی نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو تو اللہ نے تمہارے اوپر چنا ہے، تمہارے اوپر سرداری کے لیے اللہ نے اس کو پسند کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مال نہیں ہے تو یہ دیکھو کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو فراخی علم اور فراخی ہمت عطا کی ہے۔ بسطۃ فی العلم سے مراد فراخی علم، علم کے اندر اللہ نے اس کو فراخی عطا کی ہے، والجسم، اور ہمت والا بھی ہے۔ جسم سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جسامت بہت بڑی ہے، موٹا تازہ ہے، نہیں، یعنی کہ ہمت میں اور علم میں جو ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ تو واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اب بادشاہت جس کو چاہے اللہ اپنی بادشاہت دے دیتا ہے، واللہ واسع فضلہ علیم بکل شیء، اللہ تعالیٰ واسع بھی ہے اور علیم بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت یا جو ملوکیت ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیہ، اور ان کے نبی نے کہا کہ ان آیۃ ملکہ، اس طالوت کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ ان یأتیکم التابوت، تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا کہ فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہوگی، سکینت سے مراد تورات ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، تحملہ الملائکہ، اور اس میں بچا ہوا علم ہوگا اس میں سے کہ جو چھوڑا
آلو موسیٰ و آلو ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے، اور ہارون اور ان کے ساتھیوں نے جو علم چھوڑا اس میں سے بچا ہوا علم جو ہے وہ اس میں موجود ہوگا، اور یہ تابوت جو ہے اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ تابوت جو ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا، اور یہ نشانی اس بات کی ہوگی کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر برتری عطا کی ہے اور تمہارا سردار مقرر کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس تابوت کے آنے میں تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم ایمان والے ہو۔ اب طالوت جو ہیں وہ بادشاہ بن گئے ان کے، اور اب وہ اپنا لشکر لے کر نکلے مقابلے کے لیے۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اب جب طالوت اپنے لشکر سے علیحدہ ہوئے، یعنی کہ دشمن کے مقابلے کے لیے اپنی بستی سے جدا ہوئے اپنے لشکر کو لے کر، تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والا ہے۔ یہ قالا کا فاعل جو ہے وہ طالوت بھی ہو سکتے ہیں، وہ نبی بھی ہو سکتے ہیں، یہ میں دیکھوں گا انشاءاللہ کہ یہ کیا ہے، ابھی میرے پاس تفسیر نہیں ہے۔ اچھا، تو ان اللہ مبتلیکم بنہر، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمانے والے ہیں۔ فمن شرب منہ، جو کوئی اس نہر میں سے پیے گا تو فلیس منی، اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی اس میں سے نہیں پیے گا فانہ منی، اس کا وہ جو ہے وہ میرے میں سے ہے، یعنی کہ میرے لشکر میں سے، میرے ساتھیوں میں سے ہے۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں وہ شخص اس کو چھوٹ ہے کہ جو صرف ایک چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے بھر کر پی لے۔ اب فشربوا منہ الا قلیلا منہم، اس پورے لشکر میں سے صرف تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے اس نہر میں سے پانی نہیں پیا، باقی سب نے جو ہے وہ خوب پیٹ بھر کے پانی پی لیا۔ اب اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر استقامت چھین لی۔ فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، جب نہر کو کراس کر لیا، پار کر لیا، ہوا طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور جو ایمان والے اس کے ساتھ تھے، تو قالوا، یہ لوگ کہنے لگے جن لوگوں نے پانی پیا تھا پیٹ بھر کے، کیا کہنے لگے؟ لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ با یہاں پر مقابلہ کے معنی میں ہے، لا طاقت لنا اليوم لمقابلۃ جالوت وجنودہ، جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، وہ لوگ جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا وہ کہنے لگے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، ان کو وہ کہنے لگے کم من فئۃ قلیلۃ، کتنے ہی چھوٹے گروہ، کتنے ہی تھوڑے گروہ ایسے ہوتے ہیں کہ غلبت فئۃ کثیرۃ، جو اپنے سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتے ہیں، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ کی معیت، مدد کے ساتھ اور اعانت کے ساتھ، وہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جن لوگوں کو اللہ کی ملاقات کا یقین تھا وہ دشمن کے مقابلے میں بھی انہوں نے صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بھی صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کی مثال کیا ہے یہاں پر؟ کہ انہوں نے پیٹ بھر کے پانی نہیں پیا، چلو بھر پانی نہیں پیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر اور استقامت کی مثال ہے۔ اور دشمن کے مقابلے میں صبر اور استقامت کی مثال وہ یہ ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ تو یہ دونوں قسم کا صبر جو ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ اس کے لیے دل میں موجود یقین جو ہے اس کی وجہ سے یہ صبر پیدا ہوا۔ واللہ مع الصابرین ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اب جب ظاہر ہو گئے یہ مجاہدین جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے، تو اب مجاہدین کا اور ایمان والوں کا شیوا یہ ہے کہ اپنے پاس موجود اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اور مسبب اسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ پناہ پکڑتے ہیں۔ تو قالو، اب یہ کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیجئے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد اور نصرت کیجئے۔ اب جب اللہ سے دعا کی تو فہزموہم باذن اللہ، ان لشکر والوں نے، ان طالوت اور اس کے ساتھیوں نے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے۔ اور طالوت کے لشکر میں ایک شخص موجود تھے جو ابھی تک نبی نہیں بنے تھے، ان کا نام داؤد تھا۔ وقتل داؤد جالوت، جالوت کو داؤد نے قتل کر دیا۔ اب جب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، اور ان کو
ان کو سکھا بھی دیا مما یشاء، اس میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ زریں بنانے کا طریقہ تھا، جس طرح کہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تو داؤد کو نبوت بھی دے دی اور ان کو جو ہے وہ یہ سکھا بھی دیا۔ اب جہاد کا مقصد ذکر ہوگا کہ جہاد سے فائدہ کیا ہوتا ہے، تو فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا پیچھے ہٹانا، اللہ کا ہٹانا اور دھکیلنا نہ ہوتا لوگوں کو بعض کے ذریعے، یعنی کہ ایمان والوں کے ذریعے کافروں کو اللہ تعالیٰ اگر دفع نہ کرتا ہوتا، اگر جہاد نہ ہوتا تو لفسدت الارض، زمین فاسد ہو جاتی، زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا، جس طرح کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ذکر ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں ذکر ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ الْجِهَادَ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ، لیکن اللہ تعالیٰ تو بہت ہی فضل کرنے والا ہے، عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام لوگوں پر۔ کیا فضل کرنے والا ہے؟ اس چیز کے ساتھ کہ اس نے جہاد کو فرض کیا ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، یعنی کہ جو ظالم ہیں وہ مظلوموں کے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑتے اور مظلوم جو ہے وہ اپنا دفاع نہ کر سکتے اور اسلام کی نشر و اشاعت نہ ہو سکتی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ فساد کے پھیلنے کا سبب بنتی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاد کا فریضہ جو ہے وہ اتارا اور اس کو مشروع کیا تاکہ زمین میں فساد نہ پھیلے۔ اور پھر یہ جہاد کرنے والے جو ہیں یہ اپنے اپنے دور میں انبیاء رہے ہیں، تو فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ تمام کی تمام آیات، یہ احکام اور یہ واقعات اللہ نے آپ کے اوپر تلاوت کیے ہیں حق کے ساتھ، بالحق کی لإظہار الحق، حق کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اس کو کہتے ہیں صدق رسول کا بیان۔ تو کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے یہ طالوت اور جالوت کے معرکے میں، یا اس وقت جب وہ لوگ اپنی بستی سے نکلے تھے اور ان کو جو ہے وہ موت نے آ لیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں موجود تھے؟ نہیں تھا۔ تو اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ہے وہ خبریں دی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں صدق رسول۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ بھی مرسلین میں سے ہیں، آپ بھی نبیوں میں سے ہیں، اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے فساد کو دفع اور دور کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن تمام انبیاء نے جہاد ایک جتنا تو نہیں کیا، کسی نبی نے جہاد کم کیا ہے، کسی نے زیادہ کیا ہے۔ تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو انبیاء اور رسل ہیں ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے اللہ نے درجات کو بلند کیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور اللہ نے عطا کی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، معجزات۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس جبرائیل کے ذریعے ان کی تائید اور نصرت کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ جن کے پاس یہ دلائل آ گئے تھے وہ آپس میں جھگڑا اور قتال نہ کرتے اپنے پاس، من بعد ما جاءتهم البینات، بینات کے آ جانے کے بعد، یعنی کہ انبیاء کے زمانے کے قریب۔ ولیکن اختلفوا، لیکن وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، ان میں سے بعض وہ تھے جو ایمان لائے اور بعض وہ تھے جنہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتا تو بعد والے بھی آپس میں جھگڑا اور قتال نہ کرتے، لیکن ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن جو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود تھا، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی تقدیر میں یہی تھا کہ انبیاء کے زمانے کے قریب تو لوگ آپس میں اختلاف میں نہیں پڑے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ آپس میں اختلاف میں پڑے، توحید کے بارے میں اختلاف ہوا اور پھر آپس میں جھگڑے ہوئے، آپس میں جو ہے وہ جنگیں ہوئیں۔ تو ولیکن اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہاں پر آیت نمبر 253 پہ سورت کا تیسرا حصہ جو ہے وہ مکمل ہوا ہے۔
اس حصے کے اندر 4 ابواب تھے. پہلے باب کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوا تھا مقدمات جہاد کا، جو چیزیں جہاد کے لیے ضروری ہیں. دوسرے حصے کے اندر کیا ذکر ہوا تھا؟ دوسرے حصے کے اندر جہاد کے غالباً احکام بیان ہوئے تھے. سر یہ سیکنڈ باب میں تھرڈ پارٹ کے تیسرے حصے کا دوسرا باب. اور اس میں حج اینڈ عمرہ کے مسائل اور احکام کا بیان. ٹھیک ہے. اور تیسرے حصے میں، سر تیسرے باب میں تیسری میں 18 18 احکام تھے جن احکام کا بیان تعلق ہوئے. تدبیر منزل سے تھا. اور چوتھا جو باب ہے اس میں سر اس میں یہی سر یہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کے ترغیب الجہاد. بنی اسرائیل کے 2 واقعات کا ذکر ترغیب الجہاد کے لیے. اب یہاں سے آگے جو ہے وہ چوتھا حصہ شروع ہوتا ہے، اور یہ چوتھا جو حصہ ہے یہ آخر تک چلے گا سورت کے. اس میں بھی 4 ابواب ہیں. سورت کے اس حصے میں بھی 4 ابواب ہیں. اور اس حصے کا عنوان کیا ہے؟ یا جماعت الخیر، سر انفاق فی سبیل اللہ. انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جائے گی. یا ایھا الذین آمنوا، یہ پہلا باب جو ہے وہ 261 تک ہے. 254 سے 261 تک پہلا باب ہے. اس میں سب سے پہلے اس دعویٰ ذکر ہوگا اس باب کا. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اللہ کے راستے میں اس میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے. اس دن سے پہلے خرچ کرو کہ جس دن لا بیع فیہ، جس دن کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، کوئی دوستی نہیں ہوگی، ولا شفاعۃ للکافرین، کافروں کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان والوں کے لیے تو شفاعت ہوگی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر جو ہیں جن کے لیے شفاعت نہیں ہوگی یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ظالم ہیں، جو مسئلہ توحید کو نہیں مانتے. مسئلہ توحید کو نہیں مانتے یہ لوگ ظالم ہیں، حالانکہ مسئلہ توحید تو اتنے دلائل سے ثابت ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہی معبود ہے جس کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے. وہ الحی ہے، یہ پہلی دلیل ہے. 10 دلائل کا ذکر ہوگا. پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ الحی ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ القیوم ہے. الحی اور القیوم، جو ذات الحی ہو یعنی کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہنے والی ہو، اور جو ذات القیوم ہو یعنی کہ جو خود سے قائم ہو اور اپنے علاوہ کو قائم رکھنے والی ہو، وہی ذات اس بات کی مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ الحی کی وضاحت ہے. الحی کی وضاحت ہے. اگر کسی پر اونگ اور نیند آتی ہو تو کیا اس کی حیات کاملہ ہے؟ نہیں سر. تو کہا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہی ہے کہ جس کے اوپر نہ غفلت طاری ہوتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے. یہ تیسری اور چوتھی دلیل ہے. پانچویں دلیل، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اکیلا اللہ ہی اکیلے کی ملکیت ہے. اللہ اکیلے کی ملکیت ہے، اللہ اکیلا ہی اس میں تصرف کر سکتا ہے. اب شفاعت قہری کا رد، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پاس شفاعت کر سکے، کسی کی سفارش کر سکے مگر اللہ ہی کے اذن کے ساتھ، اللہ ہی کی اجازت کے ساتھ. یہ چھٹی دلیل ہے. ساتویں دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بھی مخلوق کے آگے ہے مخلوق کے پیچھے ہے اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور مخلوق اللہ کے علم میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ چاہے، جتنا اللہ دینا چاہے اپنے علم میں سے مخلوق کو، مخلوق اتنا ہی جان سکتی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور اللہ کو ان کی آسمانوں اور زمین کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور اللہ العلی بھی ہے اور العظیم بھی ہے. یہ آیت جو ہے یہ اس کے اندر دعوی توحید کو ذکر کیا اور اس کے دلائل کا تذکرہ کیا تفصیل کے ساتھ. اب جب دعوی توحید کا ذکر ہو گیا، اب بیان یہ ہوگا کہ جب ہم نے دلائل سے دعوی توحید کو واضح کر دیا، اب زبردستی کی کیا ضرورت ہے؟ زبردستی کسی سے منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ حق اور باطل کو جو ہے وہ الگ الگ کر دیا ہے، ہدایت اور گمراہی کو واضح وضاحت کے ساتھ الگ الگ کر کے بیان کر دیا. اب زبردستی کی ضرورت نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، عقیدے کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے.
کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کو گمراہی سے واضح اور جدا اور نمایاں کر دیا گیا ہے۔ اب جو کوئی فمن یکفر بالطاغوت، جو کوئی ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، یہاں پر لوگوں کی تقسیم ہے، لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ ہے، لوگوں کی دو قسم۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، لوگوں کی پہلی قسم جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، تو فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے، لا انفصام لہا، یہ ایسا کڑا ہے کہ جو کہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں کا حال، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے اور ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو ظلمات سے، اندھیروں سے، شک سے نکالتا ہے نور کی طرف، ایمان کی طرف، یقین کی طرف اور ہدایت کی طرف۔ والذین کفروا، دوسری قسم کا حال اور اس کا انجام، والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، ان کے مددگار اور ان کے اولیاء وہ طاغوت ہی ہوتے ہیں، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے پیچھے چلنے والوں کو، یخرجونہم من النور الی الظلمات، نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں، ایمان سے، یقین سے، ہدایت سے نکالتے ہیں کفر کی طرف، شک کی طرف اور گمراہیوں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، ان لوگوں کا انجام یہ ہے کہ یہ لوگ جہنم والے ہیں، اور ہم فیہا خالدون، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس آگ میں رہیں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں سے آگے دونوں گروہوں کی تین مثالیں ذکر ہوں گی۔ پہلی مثال تو دونوں گروہوں کی ہوگی، اور دوسری اور تیسری مثال جو ہے وہ صرف پہلے گروہ کی ہوگی، ایمان والوں کے۔ اگلی تینوں مثالوں کے اندر اس بات کا اظہار ہوگا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ یخرجہم من الظلمات الی النور، پیچھے کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اب ان تینوں مثالوں میں، اگلی جو تین مثالیں ذکر ہوں گی ان تینوں میں اسی کا عملی نمونہ بتایا جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تینوں مثالیں پڑھیں گے اگلی کلاس میں۔ آج الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ ختم ہو گیا ہے، سورت اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے، سورت جلدی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے۔